السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف اسلامی ممالک کو فتح کیا اور ان کو فتح نصیب ہوئی، اور کیا ان کی اسٹریٹجیز تھیں، کس طرح سے وہ اتنے زیادہ کامیاب رہے اپنی لائف میں، اور انہوں نے اتنی اچیومنٹس حاصل کی جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت قابل ذکر ہیں، اور ہم ان کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے، اور ان کو ہمیشہ ہم نے سراہا ہے۔ تو لیٹس سی، آپ باقی ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے سلطان صلاح الدین کو ویژولائز کیا ہے، ان کی جتنی بھی خدمات ہیں یا کارنامے ہیں ان کو ہیڈ لائن کی فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ میں نے فلسطین کے بارے میں بنائی تھی، اس کے علاوہ کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں اور کس طرح سے فلسطین کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ڈیلی میں نیوز سنتی ہوں اور سب لوگ نیوز وغیرہ سن رہے ہیں، تو اس میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ فلسطین میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور سب کو جو ہے نا وہ پریشانیوں کا سامنا ہے، اور مسلمان بہت زیادہ پس رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہاسپٹلس میں بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اسرائیل کو جنگ بھی مظلوموں کے ساتھ کرنی ہے، مطلب جنگ کی بھی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ بھئی، اور دوسرا یہ کہ امریکہ جس طرح سے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور مطلب ڈنکے کی چوٹ پر اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور فرنٹ پر کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا، اور بہت زیادہ اس نے جنگی کارروائی کی بھی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، ہمیں تعاون کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے، اور مل کر ان بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے ایمان کو بھی آزما سکتے ہیں اور اللہ کی عدالت میں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے ہمارے شہر میاں والی میں تو کوئی اتنے مظاہرے ہوئے بھی نہیں ہیں، لوگ اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں آئے فلسطین کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، بس ہر طرف وہ گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پینشنز ختم نہ کی جائیں، ہماری جو سیلری ہے اس کو ہاف نہ کیا جائے۔ تو پتہ نہیں، اس قسم کے ان کے اپنے رولے ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے، لیکن بین الاقوامی طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بیت المقدس صرف فلسطین کا تو نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو مل جل کر بیت المقدس کے فتح یابی کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔